بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 3، شرابی کہ جب تک کہ اس سے شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ اور نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر لمبی زندگی جینا ہے تو روزانہ 2 چیزیں نہار منہ اٹھ کر کھا لو، ناریل اور کھجور۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس خوب استعمال کریں، یہ بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے پیر کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کا نصیب کسی بادشاہ سے کم نہیں رہتا۔ رات کو ہمیشہ کم کھایا کریں، جو رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ اگر کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ اگر بدن کو طاقت سے بھرپور کرنا ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ، جوان جانور کا کھاؤ۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ جن کا معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، ایسے لوگ انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جاتا ہو، وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو وہ ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔ مچھلی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بالوں کی ہر طرح کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانے سے بچنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھانا انتہائی مفید ہے اور رات کو سیب کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کپڑا دھونے کے بعد کپڑوں کی چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑے دھویا کرو۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کوئی بھی محنت کا کام ختم کرنے کے بعد گاجر چبا لو، آپ کا جسم نہیں تھکے گا، جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کھایا کرتے ہیں، ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن میں اگر خون بڑھانا چاہتے ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، وہ لوگ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں، اللہ نے چاہا تو دل کی مراد پوری ہوگی۔ ہری چائے یعنی گرین ٹی، سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ دن کے وقت یعنی دوپہر کو
پیاز کھانے سے بدن ہر طرح کے موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی عورت 40 سالہ عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کرے۔ اگر نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پانی پی لو، فوری طور پر سکون کی نیند آ جائے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہی آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت ہے اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، اس سے رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ بادام کا تیل کے چند قطروں کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ میں رنگ گورا ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ تمہاری صحت برقرار رہے اور تم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جمعے کی صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہو جانا اللہ کے خوف سے، کبھی بھی انسان کے آنسو نہ ٹپکنا۔ دوسرا، انسان کے دل کا سخت ہو جانا۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ چوتھا، دنیا کی لالچ پیدا ہو جانا اور آخرت کو بالکل بھول جانا۔ ناظرین، زیادہ پانی پیا کرو، گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو، صبح و شام مسواک کرو۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے نکارا ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکری کا استعمال کرنے سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے، جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا، وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دے اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لے اور کھجوریں کھا لے، لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ اس مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ناظرین، گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ گرم کھانے میں
برکت نہیں ہوتی۔ گرم کھانا دانتوں کے بیماری کا بھی باعث بنتا ہے۔ کھانے میں روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے والی چیزیں: بھنے ہوئے چنے روزانہ 1 پاؤ کھانا، روزانہ صبح نہار منہ دہی، بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا اور بھینس کا کچا دودھ پینا۔ جن کو دائمی قبض یعنی ہمیشہ قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سب دوائیوں کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر لے۔ اس کے علاوہ اس بغول کا چھلکا بھی قبض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے چاہا تو دائمی قبض سے جلدی نجات مل جائے گی۔ اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو روزانہ کیلے کھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، اس سے آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں ہلاہٹ کا ظاہر ہونا بدن میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلد اگ جائیں گے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں۔ اللہ کے فضل سے مردانہ طاقت بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے سرما آنکھوں میں ڈالو، یہ سنت ہے۔ ناظرین، کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی یعنی نظر کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو، بینائی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ہفتے میں 1 بار صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت، پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں، چینی اور گڑ چونٹی اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالیں۔ بکرے کی کلیجی یا پھر بیف کی کلیجی سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو میٹھی چیزیں بانٹ دیں، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور فٹ رہتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ اور منہ کو کھلا چھوڑ دو، سارا مواد نکل جائے گا اور اس کے ساتھ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ اس کے لیے سونف کا استعمال کریں، سونف کا قہوہ بنا کر پئیں، بالوں کے گرنے کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ پیا کرو، زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈالو، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیو، آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگے گی۔ انار کا استعمال نہار منہ کرے، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر گلے کی خرابی ہو جائے اور آپ اس کے لیے آرام چاہتے ہو تو ادرک میں نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کریں، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے۔
مسوڑوں میں ورم ہو، دانت میں درد ہو تو سونٹھ، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملے، انشاءاللہ افاقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے، اور برے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے جوان جانور کا گوشت کھایا کریں۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد گلوکند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ پاؤں کی مالش میں صحت و تندرستی کا راز چھپا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جسم کا مساج یا پھر مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بالوں کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ جن کو ٹی بی کا مرض ہو وہ ٹماٹر استعمال نہ کریں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔